کل نا اس ٹائم ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد میری ایک سبسکرائبر ہے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر ایک نا اسکرین شاٹ بھیجا ہے کہ سسٹر اس چینل نے آپ کے ویڈیو کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اور یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ تو خیر میں کرتی ہوں بات اس پہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے انشاءاللہ ہوگے۔ اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھی اولاد دیکھ رہا ہے تو اس کو اولاد عطا فرمائے، کوئی قرض دار ہے تو اس کے قرض اتار دے، اور انشاءاللہ اللہ عز و جل ضرور دعا قبول فرمائے گا، جو بھی جس پریشانی میں انشاءاللہ دور ہوگی۔ تو خیر، تو جب انہوں نے وہ ویڈیو بھیجی، پھر میں نے وہ ویڈیو دیکھی۔ سب سے پہلے تو میں ان سسٹر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے فری میں شارٹ آؤٹ دے دیا، فری میں ویوز دے دیے، فری میں سبسکرائبر ڈھیر سارے دے دیے، کیونکہ وہ میری ویڈیو کے اوپر ویڈیو نہ بناتی تو شاید میرے پاس ان کے چینل سے سبسکرائبر دیکھ کے میری طرف نہ آتے۔ تو ان کا شکریہ ادا کروں گی، اور دوسرے نمبر پہ ان کے چینل کا میں ہرگز بھی نام نہیں لوں گی، کیونکہ میں ان کو فری میں شارٹ آؤٹ نہیں دے سکتی، جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں۔ ہاں، میں ان کو یہ دعا ضرور دوں گی، اگر وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں نا، یہ دعا ضرور انشاءاللہ دوں گی کہ سسٹر، انہوں نے کہا انوکھی طلاق والی سارا واقعہ میرا بتایا، جیسے میں نے لفظ بلفظ کی باتیں کہی انہوں نے یاد کیا ہوا تھا، ماشاءاللہ کتنی توجہ تھی ان کی میری ویڈیو پر۔ انہوں نے وہ باتیں کر کے مجھے برا بھلا کہا کہ یہ میں فقیر ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ تو میں ان کو میں نے کومنٹس میں بھی جا کے دعا دی ہے، اور ابھی بھی دے رہی ہوں، اور اب سب 8000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں میرے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو میں ان 8000 سبسکرائبروں کو گواہ رکھ کے ان کو دعا دے رہی ہوں۔ اب 8000 سبسکرائبر گواہ رہنا، میں ان کو ایک ہی دعا دیتی ہوں کہ اللہ کرے ایک دن آئے آپ بھی ایسے ہی سٹوری سناؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ بھی ایسی ہی سٹوری سناؤ گی، یہ میں آپ کو دعا دے رہی ہوں۔ آپ پہ بھی یہ دن ضرور آئے گا، اگر آپ بچوں والی ہو نا تو ضرور یہ دن آئے گا، اتنی ہی مجبور ہوگی اور آپ سٹوری سناؤ گی ایسے، یہ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے، اور آپ ضرور سناؤ گی۔ بس میں آپ کو یہ دعا دے رہی ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں اس کو ایک نصیحت کرتی چلوں، میری ایک بار یاد رکھیے گا، اس سسٹر کی وجہ سے ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے 100%، کہ جو بھی کسی بھی چینل والی پہ ریئیکشن ویڈیوز بناتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ میں حیران پریشان رہ گئی ہوں، نہ مجھے وہ سسٹر جانتی، نہ میں اس کو جانتی، اور وہ میری حقیقت بتا رہی ہے۔ اللہ اکبر، حیرت کی بات ہے نا، اتنا مطلب انسان خود سے باتیں کیوں بنائے؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی ریئیکشن چینل والا دوسرے کے خلاف جو باتیں کرتا ہے وہ جھوٹ کرتا ہے باتیں، وہ خود سے بنا کر کرتا ہے باتیں، یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے ویسے۔ اور پھر مجھے کہتے ہیں سمپتی لینے کے لیے کرتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے، تو سمپتی لینے کے لیے بناتی ہوں، پیسے تو نہیں مانگ رہی لوگوں سے۔ اچھا، یہ کہانی شروع ہوئی تھی نا میرے بچوں سے، کہ میں نے بچوں کے لیے چینل بنایا تھا۔ خود یہ روٹی نظر آ رہی ہے، روٹی مل رہی ہے مجھے، یہ پرسوں میں رات کی روٹی بنا رہی تھی تو گیس چلے گی، پھر ہسبینڈ کی سب کی روٹی بنا رہی تھی، پھر ہسبینڈ کی وائف کو بلا کے ان سے ہیلپ مانگی۔ اگر میں ان سے ہیلپ مانگتی ہوں تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتی ہیں وہ کام نہیں کرتی۔ میں نے کب کہا ہے وہ کام نہیں کرتی؟ میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا ہے وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ اگر وہ مجھے نکاح کی اجازت نہیں دیتی، نکاح نامے کی، پھر میں ان کے گھر کی ساری ذمہ داری کیوں اٹھاؤں؟ جو کام کروں گی میں خوشی سے کروں گی۔ بلکہ پیچھے 3 دن سے ہماری یہ دیکھے وہ آئی ہیں، ان کو میں نے کہا آپ کاغذ جلاؤ، نیچے میں توا اٹھاتی ہوں، مل کے روٹی بنا دے، ایک روٹی ہسبینڈ کے لیے بن جائے، ہم بریڈ منگوا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، تو ہاں، پھر ایک سسٹر نے کہا کہ وہ ایک کمرے میں رہتی ہیں۔ اچھا، جو سسٹر مجھے کہتی ہیں میں لوگوں کی پرواہ نہ کروں، سسٹر مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ مجھے خود کنٹینٹ دیتے ہیں، ان کا بہت زیادہ شکریہ، مجھے تو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک سسٹر کہتی ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا تلخ ہے لہجہ۔ سسٹر میرا لہجہ کہاں پہ تلخ ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی، میں اللہ سے ڈرتی ہوں نا، کہ اللہ کا ڈر ہے تو دیکھو، ایک لڑکی کو کوئی بندہ بیاہ کے لا رہا ہے،
دلہن بنا کے، جس کو پہلے اطلاق اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس کے شوہر نے شادی کر لیا دوسری، اس کو لا رہا ہے، اور وہ بندہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، اور چھپا کے، پہلی بیوی کو چھپا کے، لکا کے، جھوٹی قسمیں کھا کے لا رہا ہے۔ اس لڑکی کو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر کوئی اور ہوتی تو بیڈ پہ جب بیٹھی آ کے، جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی ہے، تو اسی ٹائم اس نے گھر فون کرنا، پیکے والوں کو بلانا تھا، اس رشتے کو ختم کر دینا تھا، کیوں پوری زندگی کا سوال تھا۔ لیکن مجھے اللہ کا ڈر تھا نا، میں چھپ کر گئی۔ میری نند نے میرے پاس بیٹھ کر کہا کہ جس دن ہسبینڈ کی بیوی کو پتہ چلے گا نا، اس دن وہ یہ سے تمہارے پاس پکا رہا کرے گا، یہ ابھی اس کو ادھر جانے دو، تم اکیلی رہو۔ بھانجیاں تھیں ان کی میرے پاس ہسبینڈ کی۔ میں مان گئی، میں نے خیر کر دی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہسبینڈ جو ہیں وہ زیادہ ٹائم یہاں اپنے بیوی بچوں کو دیتے، میں خیر کر دیتی، ساری باتوں میں خیر کی۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہوم ٹور کل کا دیکھا، انشاءاللہ میں اپنے گھر کا بھی دکھاؤں گی۔ پھر بھی میں رہ رہی ہوں، پھر بھی خیر ہے۔ اگر میرے دل میں خوف خدا نہ ہو تو کیا میں اسٹینڈ نہیں اپنے لیے لے سکتی؟ میں اوپر کی چیز نیچے اور نیچے کے اوپر نہیں کر سکتی، تماشا نہیں لگا سکتی؟ جو میرے رشتے میں بیٹھے تھے ان کو بٹھا کے عذاب نہیں کھڑا کر سکتی اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ بھائی کیوں جھوٹ بولا ہے، بھائی کیوں میرے ساتھ دھوکہ دہی ہوئی ہے؟ صرف میں وائی ٹی پہ آپ لوگوں کو سنانے کے لیے تو نہیں ڈالتی سسٹر، میں تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہوں۔ میں تو ایک دن بیٹھی تھی اور بس ایسے ہی وائی ٹی پہ وائس اوور کر دی، اور میرے ویوز آ گئے، میرا چینل مونیٹائز ہو گیا۔ بہت سے سبسکرائبر اس میں بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت زیادہ اچھے ہیں۔ جو ایسے کمنٹس عجیب کرتے ہیں وہ کم ہیں، 2-4 لوگ ہوں گے، لیکن زیادہ لوگ اچھے ہیں بیچ میں، مجھے سپورٹ کرنے والے ہیں۔ تو یہ چینل میں نے بیٹیوں کے لیے بنایا کہ چلو میری بیٹیاں دور ہیں، چلو وہ آئیں گی، وہ اگلے ہفتے میرے پاس آنے والی ہیں، میرے پاس 2 دن رکیں گی، پھر ہم جائیں گے ادھر شادی پر، ان کی ماموں کی شادی پر میں جاؤں گی ان کو لے کر۔ میں بہت خوش ہوں کہ میری بچیاں آنے والی ہیں۔ میرا تلخ لہجہ لوگوں نے کر دیا، میں تو بہت نرم مزاج تھی، میں تو ہنسی مذاق والی، میری ان ویڈیو میں ایک ویڈیو پڑی ہے لولی پاپ پر، وہ ویڈیو ہنسنے والی بات ہے، وہ بہت مزاحیہ ویڈیو، میں تو ویسی تھی جب رینٹ پہ رہتی تھی، ہسبینڈ کا ٹائم ملتا تھا، جو دل کرتا تھا پکاتی تھی۔ جو یہ کل ہسبینڈ کی وائف اور ان کے بچے خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے، پیچھے میں نے کھانا بنایا، اب سب دیکھ رہے ہیں، لیکن سب بھی کہتے ہیں میرے ہسبینڈ سمیت کہ تم کرتی کیا ہو۔ اس بات پہ اتنا سخت دکھ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہسبینڈ بھی ایسے ہی کہتے ہیں تم سارا دن کرتی کیا ہو؟ تو آج بھی ہماری اسی بات پہ بحث ہوئی ہے، پچھلے کتنے دنوں سے ہماری بحث چل رہی ہے، میں کتنی ڈسٹرب ہوں آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے، کتنا روتی ہوں، کتنا مطلب اپنے اس فیصلے پر پچھتاتی ہوں، لیکن اللہ زندگی کرے میرے شوہر کو، میں اس کے لیے دعا ہی کروں گی۔ اور رہی بات اس کو چھوڑ کے جانے کی، میں کیسے چھوڑ جاؤں؟ میں اگر چھوڑ جاؤں گی تو میں آج بھی اسی جگہ کھڑی ہوں جہاں 4 سال پہلے تھی۔ میرے پاس کچھ ہو نا، میرے پاس اپنا کچھ ہو، تاکہ میں اپنے بچے لے کے سائڈ پہ ہو جاؤں، پھر میں پیکے چلی جاؤں، پھر وہی ڈنگ پھر وہی لڑائی جھگڑے، یہ تو نہیں سہ سکتے نا۔ اچھا، میری سسٹر ایک نے سوال کیا تھا کہ میرے اگر ہسبینڈ پرانے والا بچے نہ دے، سسٹر وہ بچے دے یا نہ دے اس کی مرضی، لیکن میں اپنے آپ کو اتنا کر لوں کہ میرے بچوں پہ کوئی مشکل ٹائم آئے نا، جب بھی میری بیٹی روتے ہوئے مجھے میسج کرتی ہے نا مجھے فلانے نے مارا ہے، چھوٹی بیٹی، تو میرے پاس اگر کچھ ہو نا تو میں اسی ٹائم جا کے بچیاں اپنی لے آؤں اپنے پاس۔ لیکن میں وہ میسج سن کے، ہچکیوں والا میسج آپ تک کسی کے پاس آئے نا آپ کے بچے کا، تو پھر آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں اپنی بچیاں وہاں سے اٹھا کے لے آؤں اور اب مضبوط ماں بنوں، کہوں کہ میں خود پالوں گی، لیکن میں ایک کمزور ماں ہوں۔ میں نے یہ چینل اپنی بچیوں کے لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا، اگر وہ نہیں دے گا نا تو اگر بچیوں پہ کوئی مشکل مصیبت آئے گی تو کم از کم میرے پاس آگے کچھ ہوگا، میں ان کو اپنے پاس رکھوں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اگلے ہفتے وہ آ رہی ہیں، ابھی فی الحال میری کوئی انکم نہیں آئی، میرا چینل ضرور مونیٹائز ہوا لیکن انکم اتنی جلدی نہیں آتی، گوگل کی طرف سے پن آتی ہے جو کہ میری نہیں آئی، 21 دن ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور آئے گی وہ پن میری، مجھے اللہ پہ یقین ہے، جس اللہ نے مجھے اتنا ادھر تک پہنچا دیا وہ اللہ پن بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے جب میرے 25-30 سبسکرائبر تھے تو میں کہتی تھی جس اللہ نے 30 دیے ہیں نا وہ 30,000 بھی دے گا،
وہی بات ہے، جس اللہ نے یہاں تک لے آیا وہ اللہ تو مجھے جانتا نا. اگر بیڈ کمنٹس کرنے والے برے لوگ نہیں جانتے تو اللہ تو جانتا ہے نا مجھے. میں ان لوگوں کے لیے، سب سسٹروں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے. اور یہ یاد رکھنا، میں اپنے اللہ پہ ناز کر کے ایک بات آج کرتی ہوں آپ لوگوں کو، کہ میں جو دعا کرتی ہوں میری قبول ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھنا، میں آپ لوگوں کو دعا دیتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سمپتی لو، اور اس سے اللہ کرے جیسے میرے پہ گزری آپ لوگوں پہ گزرے بس. اور جس نے کہا ہے نا کہ ان کا ایک ہی کمرہ انہوں نے گزارا کیا، سسٹر ایک شوہر ہو نا، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے نا اپنی پہلی بیوی کے آگے آپ لوگوں کو کھڑا کر کے، یہ نہ کہ گھر سنبھالو، اس کے کام کرو. تو میں کہتی ہوں پھر انسان اپنے ایک شوہر کے ساتھ جھگی میں بھی رہ سکتا ہے، جھگی میں بھی گزارا کر سکتا ہے، ایک کمرہ تو دور کی بات، وہ جھگی میں بھی رہ سکتا ہے. لیکن اگر ایک بیوی کو آپ سارے حق دو اور دوسری کو کہ آگے رونا روتے رہو، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا گزرتی ہے اس بیوی پہ؟ روٹی کھا رہے ہو، روٹی تو ماں باپ کے گھر بھی مل ہی رہی تھی نا، کپڑا سال بعد ایک سوٹ ماں باپ بھی تو دے ہی رہا تھا نا. پھر شادی کرنے کا مجھے کیا فائدہ؟ میں کوئی بھاگ کے تو نہیں آئی اس بندے کے پیچھے کہ میں شکر ادا کروں. میں نے پہلے بھی کہا ہے میں کروں گی ضرور اللہ پاک کا، جس نے مجھے آنکھ کان ناک سونگھنے کی طاقت دی ہے، جو مجھے سلاتا ہے اور صبح جگاتا ہے، جس نے مجھے توفیق عطا کی ہے نماز پڑھنے کی. میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. لاکھوں کروڑوں احسان ہے اس اللہ پاک کا. میں لوگوں کا کس کسی میں شکر ادا کروں جنہوں نے مجھے ایک گھر سے مطلب میرا ٹائم ویسٹ کیا، ممٹی میں لا پھینکا ہے. میں مجبور ہوں، میں ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی. ایک سسٹر کہتی ہے تم اس شور کو چھوڑ کے چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیسے جاؤں، کہاں جاؤں؟ وہی ماں باپ، وہی گھر، وہی بھابیاں، وہی سب کچھ، کہاں جاؤں مجھے بتاؤ؟ اس لیے آپ لوگ یہ دعا کرو کہ اللہ پاک ہر عورت کو جو ایسے ہے، طلاق یافتہ ہے یا دوسری شادی والی مجبور ہے، اس کو اتنا دے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے، اپنا کر سکے. یہ نہ کہو کہ یہ جھوٹی ہے، یہ سمپتی لے رہی ہے، یہ وہ. اچھا سمپتی لینی تھی تو یوٹیوب کو تو بنائے عرصہ دراز ہو گیا، پہلے کیوں نہیں لی؟ میری شادی پہلی 15 سال رہی ہے، وہاں میں نے سمپتی کیوں نہیں لی؟ وہاں کیوں نہیں میں نے یوٹیوب کھولا؟ وہاں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب کیا چیز ہوتی ہے. تو یہاں میں نے کیوں سمپتی لیتی ہوں، یہاں کیوں کرتی ہوں؟ صرف اپنے بچوں کی خاطر، اپنی پھر بھی خیر ہے. یہ میں نے کل کھانا بنایا، ابھی آپ لوگ دیکھو گے میں نے ساری شیلف صاف کی، اس کے بعد برتن کٹھے کیے، دھوئے. اس پہ بھی صبح ہسبینڈ کی وائف کہتی ہے یہ باریکی کے کام نہیں دیکھتی، باہر سے پانی بھر کے لانا تھا نہیں لائی، دودھ منگوانا تھا نہیں منگوایا. میں دودھ پیتی ہوں صرف ترنگ کا، یہ لوگ دوسرا دودھ پیتے ہیں، یہ اپنا خود روز منگواتے ہیں. اس پہ اچھا خاصا تماشا لگا. میرے ہسبینڈ نے کہا شام کو آپ کے ابو آ رہے ہیں، کھانا بنانا ہے. میں نے کہا میں ہانڈی بنا دوں گی، روٹیاں گیس چلی جاتی ہے، آپ تندور سے لے آنا. ہاں کیوں، تم صبح کبھی نہیں کرتی، تم شام کو سارے کام کرو گی، صبح کے یہ کرتی ہے تو شام کو تم. میں نے کہا میری بات سنیں، آپ نے اس گھر میں مجھے لائے تھے تو کہا تھا تم اپنا سیٹ اپ اوپر رکھو گی، یہ اپنا نیچے رکھے گی. اب روز کیوں میرے ساتھ لڑائی کرتے ہو؟ تم گھر سنبھالو کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھو نا، وہ لوگ اگر کام کرتے ہیں اپنے گھر کا تو اپنا کرتے ہیں نا، میرے سر پہ تو کوئی احسان نہیں کرتے. جب گھر کی باری آتی ہے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں خبردار یہ گھر میرے بیوی بچوں کا ہے، تمہیں میں بنا دوں گا، اگر بنا تو تم ممٹی میں رہو. تو جب کام کی باری آتی ہے تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تم کام کرو، آدھے سے آدھا تم کرو. میں کیوں کروں؟ مجھے بتاؤ نا، جتنا ہو سکتا ہے خوشی سے کرتی ہوں ان کے کام. اتنی صبح بھی اس بات پہ لڑائی ہوئی. میں نے کہا میرے ابو پہلے بھی آئے تھے، وہ ویڈیو بھی میری پڑی ہے. میں نے نہاری بنائی تھی، چاول بنائے تھے، سلاد بنایا تھا. اس پہ میں نے جا کے ہسبینڈ کی بیٹی کو کہا کہ میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، تب اس نے کھیرا کاٹا تھا. میں نے سارا کام کیا، یہ تینوں بستر میں لیٹ کے ٹی وی دیکھ رہی تھی. میں نے کہا آج پھر ابو لوگ آئیں گے تو میں صرف ہانڈی بناؤں گی، میں 10 بندوں کی روٹیاں نہیں بنا سکتی. کیوں؟ 8 ہم گھر والے ہیں، 2 ابو اور بھائی ہو گئے، 10 بندے. میں نے کہا میں اگر اپنے مہمانوں کی بات ہے تو پھر میں اپنے ابو کی صرف 2 روٹیاں ڈالوں گی نا، سب کی روٹیاں میں نہیں بناؤں گی. کچن نہیں صاف کروں، نہیں تم کرو گی، تم یہاں رہتی ہو. میں نے کہا مجھے رکھا بھی تو زبردستی آپ نے ہے نا، نہ رکھو تو میں نہیں رہوں گی یہاں پہ. اتنا کچھ چلتا ہے، اتنا کچھ چل رہا ہے زندگی میں، اور پھر آپ لوگ کہتے ہو میرا لہجہ تلخ ہے.
میرا لہجہ تلخ نہیں ہے، میں اللہ کا شکر ادا آپ کو بتا کے کروں گی، نہیں، میں کرتی ہوں، ہر ٹائم کرتی ہوں، ساتھ دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ کر، مجھے میرا دے دے، مجھے میرا دے، تاکہ میں اپنا پکاؤں، اپنا کھاؤں، اپنے گھر میں سوؤں، اپنے نیچے سے پکاؤں، اوپر جاتی ہوں لیٹنے کے لیے، فجر کے ٹائم میں نیچے آتی ہوں نماز کے لیے۔ اچھا، کوئی پانی کا ایک گلاس چاہیے ہوتا ہے، اگر پانی ختم مجھے نیچے آنا پڑتا ہے، ماچس کی تیلی چاہیے، نیچے آنا پڑتا ہے، اوپر کچن میں کوئی سیٹنگ ہی نہیں ہے۔ ہاں میری بیٹیاں آنے والی ہیں، میں پھر سیٹنگ کروں گی انشاءاللہ اپنے کچن کی۔ ویڈیو خیر آج بہت لمبی ہو گئی ہے، تو ہاں اس بات کا جواب میں نے شاید دے دیا ہے کہ اگر وہ بندہ مجھے بیٹیاں نہیں دے گا، لیکن اتنا تو ہوگا میرے پاس کہ جب بیٹیوں پہ اوکھا ویلا آئے گا میں ان کو اپنے پاس لے آؤں گی، یا وہ ابھی آنے والی ہیں اگلے ہفتے، تو انشاءاللہ اگر میری انکم مل جاتی، ملنی مشکل ہے، پینی نہیں ہے، تو میں ان کو اپنے پیسوں سے کھلا سکوں گی۔